الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا وقال اللہ تعالی فی مقام اخری فی سورۃ النور الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معاشرت کے اندر جنسی فساد کی صورتیں کچھ 3 پہلو ہم نے کچھ بیان کیے، کچھ عوام کی آگاہی کے لیے یہ باتیں ہیں کہ عالمانہ کوئی فقہی بحثیں نہیں ہیں۔ سادہ آگاہی کے لیے کچھ زیادہ دقیق بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے تو اوپر سے گزر گئی ہے، تو اس لیے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے سادہ زبان میں بات کرنی مجبوری ہے۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم کبیرے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ تو ہم تمہارے گناہوں کو، باقیوں کو جو ان چھوٹے موٹے، ان کو بدل کر نیکی بنا دیں گے اور تمہیں بہترین نفیس گھروں میں داخل کریں گے۔ اور اگر تم یہ کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے اور بہت بری جگہ ہے، اور اس سے معاشرت خراب ہوتی ہے، اس میں رہنا سہنا فساد کا باعث بن جاتا ہے، بڑے قتل و غارت ہوتے ہیں، بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور سورۃ نور میں فرمایا جو مرد اور عورت تمہیں زنا کرتے ہوئے ملیں تو تم ان کو 100 کوڑے لگاؤ، الگ الگ ہر ایک کو، اور اگر تم ذرہ بھی رعایت نہیں کرو گے ان کے 100 کوڑے میں، اور یہ کہ مومنوں کا ایک پورا جتھا اس نظارہ سزا پر عبرت کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ اور چھپا کر سزا دینا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مغرب زدہ یورپ کی دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام کے نزدیک یہ سزائیں، حدود و تعزیرات عبرت کے لیے ہیں، اور لوگوں کو اتنی سخت سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ دہشت پھیلائی جائے، اس لیے ہیں کہ گناہ سے روکا جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ بہت برا عمل ہے، اور شرعی قانون قواعد کے مطابق ایک مرد عورت کا جو قبولیت کے حساب سے ہٹ کر کوئی جنسی عمل باہم ہو اس کو زنا کہتے ہیں، اور تمام مذاہب میں اس کی قید ہے کہ یہ کام برا ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے معاشرت خراب ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے سزا رکھی ہے۔ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ تم اگر ایسے لوگوں کو پالو، اور یہ کہ قرآن کی روح سے سورۃ نور ہی کے اندر احکام ہے کہ 4 گواہ آنکھیں دیکھنے والی ان کے دخول و خروج کو دیکھ لیں اور گواہ بن جائیں، تو پھر وہ گواہ پیش ہوں، اور باقاعدہ پھر شرعی اسٹیٹ ہو اسلام کے نظام والی جو ان کو سزا دے گی۔ اگر وہ باکرہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ باقاعدہ قانون کے مطابق ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں گے، سیبہ ہوں گے، اور پھر گناہ کا مرتکب ہوں گے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایسے ہی ایک جتھے کو سزا دی تھی جو کہ گدھے کے اوپر پھرا رہے تھے، یہودی تھے، اور آپ نے سے ان کو روکا، تو یہ شرعی سزا نہیں ہو سکتی، یہ تو مذاق ہے۔ تو ان کے بڑے راہب نے جو ان کے دکھاتا ہے کہ یہاں یہ سزا ہے، تو عبداللہ ابن سلام نے ان کو روکا کہ اصل شریعت تورات کی میں کل تک پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو حکم چھپا ہوا کہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے، تو یہاں تو یہ حکم پڑا ہوا ہے، اور تم امیر آدمیوں کو پیسے لے کے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو قانون میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز کرتا ہے، خدا پہلی قوموں پہ بھی اس لیے ناراض ہو کر ان کو ہلاک کر چکا ہے۔ ان سے بچنا چاہیے کہ وہ قانون 2 قسم کے ہوں، بڑے لوگوں کے لیے نرمی ہو اور چھوٹے لوگوں کے لیے سختی ہو۔ خدا اپنے بندوں پر یہ چھوٹے اور بڑے کا فرق اور نرمی اور سختی کا فرق برداشت نہیں کرتا، عذاب بھیج دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب تورات کے مطابق حد لگاؤ اور باقاعدہ رجم لگائیے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے تورات کے اترنے کے اتنے سینکڑوں سالوں کے بعد
آج ہم نے یہ قانون پر عمل درآمد کرا لیا، حالانکہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تورات کے اندر ہے، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کرایا۔ ایک صحابی حضرت ماعز اس کا نام ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کو پریشانی ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، گناہ کی معافی مانگ لو، اللہ پاؤں معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ پریشان ہو کر پھر حضور کے پاس آیا۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ حضور کے بالکل سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اب ایک دم منہ پہ چادر ڈالی اپنے اور پلٹ کے سائیڈ پہ ہو گئے، وہ دوسری سائیڈ پہ آ کر سامنے بیٹھا، پھر بول حضور نے پھر تیسری جگہ پہلو بدلا، پھر وہ سامنے آیا، پھر چوتھی مرتبہ پہلو بدلا، پھر سامنے آ گیا، 4 گواہیاں خود اس نے پوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر باقاعدہ حجت پوری کی، بھائی تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تمہارا سینس ٹھیک ہے، تم جنسی طور پہ ٹھیک ہو، تم نے یہ عمل کیا ہے دخول خروج والا، اور باقاعدہ پہلی دفعہ حضور نے ایسے ذکر کا لفظ بولا، اور پھر وہ جب تسلیم کرتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں اور میں نے غلطی کی ہے اور میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور میں لے جاؤ اس کو رجم کرو، اور پھر وہ اس کو جا کر آدھا زمین میں گاڑ کر جب پتھر مارے گئے تو پھر کچھ نے کہا کہ اوہ ہو اس نے یہ کیا کیا۔ حضور فرمایا جو توبہ اس نے کی ہے اور اگر یہ مدینے پہ کھنڈا دی جائے، پھیلا دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، مت بولو ایسے کوئی لفظ۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے نے عاصم نے جو بالجبر زنا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ باکرہ تھے، تو اس پر ان کو 100 کوڑے لگائے کہ فاروق اعظم کے سامنے وہ زنانی آ گئی تھی اپنا بچہ اس کا اٹھا کر، تو آپ نے فرمایا تھا تم، فرمایا میں معاف، میرا اس میں عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو بلوایا اور پھر اس پہ باقاعدہ تسلیم ہوا اس نے کہ میں یہ کام کیا ہے 1 سال پہلے، اور پھر اس کو حد لگائی گئی، اور جو سزا دینے والا وہ کارکن تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ یہ امیر المومنین کا اپنا بیٹا ہے، میں اس پہ حد کیا لگاؤں۔ تو وہ حضرت عمر نے اس کو سرزنش کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا حشر کے میدان میں کہ میں امیر المومنین ہو کے حکم دیتا ہوں، تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس نے کوڑا اٹھایا، پھر مارنا شروع کیا، تو جو پہ 80 تک پہنچے تو ان کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ فاروق اعظم رو بھی رہے تھے، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملنا تو میرا ان کو سلام کہنا۔ 80 کوڑے پہ وہ مر چکا تھا، اور مری ہوئی لاش پہ اس پہ 20 کوڑے اور لگائے گئے، تو 100 کی حد پوری کی گئی۔ تو یہ وہ قانون ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اسلام اپنے معاشرت کو پاک صاف کرتا ہے۔ جب یوں پاک ہو جاتی ہے معاشرت تو پھر گناہ اور جرم جو ہے وہ باقی ہٹ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور خوف بھی پھیل جاتا ہے۔ تو یہ معاشرت کے اندر حدود و تعزیرات اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو ہوا بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ حدود ہیں، یہ کوڑے مارنا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ جرائم کے خلاف ہے۔ اور جو دنیا ان کو معمولی سمجھتا ہے وہاں قتل بھی عام ہیں اور زنا بھی عام ہیں، اور جہاں یہ حد لگائی جاتی ہیں وہاں برائے نام گناہ ہوتے ہیں، برائے نام، وہ بھی بہت ساری وجوہات سے ناسمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا نظام جو ہے وہ ایمان اور سلامتی اور خیر خواہی کا نام ہے، اس لیے ہمارے اس ولاگ کو آپ نیکی سمجھ کر آگے پھیلائیں، الدال علی الخیر کفاعلہ پہ عمل کرتے ہوئے ثواب کمائیں، اور ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ احسن۔